سوچ ہے کہ بھائی ہم گناہ کرتے ہیں تو کیا ہو گیا، فرش اعضا پہ جا کے آنسو بھی تو بہاتے ہیں، گناہ دھل جاتے ہیں. یہ سوچ ہے یا نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیں، معاشرے میں ہے. لیکن کیا معصوم سے پوچھا ایسا ہے یا نہیں؟ پوچھا کبھی معصوم سے کسی حدیث میں، مستند روایتوں میں؟ کسی معصوم نے ایسا جواز نہیں دیا. توجہ سنیے کہ بڑی سخت ہے یہ باتیں، شاید بعض لوگوں کو ہضم نہ ہو لیکن حقیقت ہے. کسی معصوم نے یہ جواز دیا کہ بھائی جاؤ جا کر جو کرو کوئی مسئلہ نہیں، میرے جد نے امام حسین نے قربانی دے دی تھی، بس تم ان پہ آ کے آنسو بہا لو؟ نہیں. یہ تفکر، یہ سوچ، یہ فکر کہاں سے آئی؟ یہ بعض لوگوں نے تشیع میں ڈالی عیسائیت سے. یہ سوچ عیسائیت میں تھی. کیا تھی؟ توجہ سنیں کہ پورے ہفتے گناہ کرو، پیر سے لے کر ہفتے تک پورے ہفتے گناہ کرو، اور پھر اتوار کو چرچ میں جاؤ اور جا کے دعا کرو، پرے کرو، دعا کرو، اور پھر پادری تمہارے سر پہ ہاتھ پھیرے گا، چرچ کا پادری، اور جیب سے چندہ باکس ہوگا، اس میں پیسے ڈالنا. اب پادری کہتا ہے اب تم پورے ہفتے کے گناہوں سے پاک ہو گئے، بالکل رینیو ہو گئے، اب جاؤ اب پھر سے گناہ اسٹارٹ کرو. یہ عیسائیت. اچھا، عیسائیت سے مراد یہ بھی حضرت عیسیٰ کا دین نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین وہی ہے جو اسلام ہے. یہ عیسائیت کی مسخ شدہ شکل ہے. عیسائیت کی تحریفات، تبدیلی، عیسائیت کے اندر تبدیلی ہوئی، یہ وہ شکل تھی. اچھا، یہ چلتے مسلمانوں میں کنورٹ ہو گئی، آ گئی مسلمانوں میں. جیسے بہت ساری روایتیں اسرائیلیات کے نام سے یہودیوں کی روایتیں تھیں، مسلمانوں میں داخل ہو گئیں. عبداللہ ابن سلام اور کعب الاحبار، ان دونوں نے ٹرانسفر کی. مسلمان نہیں ہوئے تھے، ظاہری طور پہ ہوئے، اندر سے پلانٹڈ لوگ تھے. اسرائیلیات داخل کر دیں. کیوں داخل کر دیں؟ یہودیوں کی رسمیں یا یہودیوں کے رواج، یہودیوں کی روایتیں رسول اللہ کے نام سے منسوب کر کے مسلمانوں میں ڈال دیں. آج ان حدیثوں کو جو رسول اللہ کی نہیں ہیں، یہود کی رسمیں تھیں، وہ داخل کی گئی. ان کو اصطلاح حدیث میں کہا جاتا ہے اسرائیلیات کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں کی تعلیمات نہیں ہے. اسی طرح مسلمانوں میں یہ نظریے بھی ڈالے گئے کہ بھائی جو بھی کر لو کوئی مسئلہ نہیں، گناہ کرو، گناہ کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن پھر آ کر آپ بس یہ ایک دو چھوٹے سے کام کر دو، اس کے بعد کہانی ختم ہو گئی. نہیں عزیزان محترم، کربلا کا مقصد ہم نہیں سمجھے، کربلا سمجھے ہی نہیں. عزاداری اس لیے نہیں ہے کہ ہم خدا نخواستہ گناہ کریں، پورے سال گناہ کریں، آ کے 2 مہینے آنسو بہائیں اور سمجھیں کہ اب پھر تیار ہوگا، اور معاذ اللہ پھر 8 ربیع الاول کے بعد پھر گناہ اسٹارٹ کریں. یہ کس نے دیا آپ کو یہ عزاداری؟ یہ معصوم سے لیے یہ عزا کا طریقہ نہیں. عزاداری مجھے اپنے وقت کے امام کا ناصر بنانے کے لیے، عزاداری مجھے گناہوں سے روکنے کے لیے، عزاداری مجھے گناہوں سے روکنے کے لیے رکھی گئی ہے، گناہوں کا جواز دینے کے لیے نہیں رکھی گئی. گناہوں کا سرٹیفکیٹ دینے کے لیے ائمہ نے عزاداری نہیں رکھی، گناہوں کا قلع کما کرنے کے لیے عزاداری رکھی ہے. محترم، عزاداری کا ہدف، عزاداری کا مقصد میرے وجود میں تبدیلی ہے، مجھے چینج کرنا ہے. محاسبہ کریں، اپنا محاسبہ کریں. 2 مہینے گزر گئے ہیں، ابھی چند دن رہ گئے، 2-4 دن رہ گئے، 8 ربیع الاول تک سوگ کا دن ہے. لیکن محاسبہ کریں کہ میں نے ان 2 مہینوں میں اپنے آپ کو کیا تبدیل کیا. کیا میں محرم کا چاند جو میں نے دیکھا تھا اس وقت جو میں تھا، تو کیا ابھی تک وہی ہوں یا بدلا ہوں؟ امام حسین کی رضا کے لیے، امام حسین کو راضی کرنے کے لیے، امام حسین کی محبت میں اگر میں محرم سے پہلے جھوٹ بولتا تھا، ابھی میں نے چھوڑ دیا یا نہیں؟ یا وہی اگر خدا نخواستہ میں کسی کو دھوکے دیتا تھا، دھوکہ باز تھا، جھوٹا، فریبی، تو ابھی میرے اندر تبدیلی آئی یا نہیں؟ اب میں چیک کروں نا، اپنا محاسبہ کروں.